السلام سے دیوانوں حضرت جناب ہند عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے مازاق دے کاجل والے خامد میرا فوت ہو گئے ہن مینوں کی کرنا چاہیے میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا اے گند جی آقا فرمایا تو اللہ دی بارگاہ دی اندر التجا کر دعا کر اور حضرت جناب ام سلمہ فرما دیا نے میں پڑھے آؤ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجعلنی اللہم اجعلنی اللہم اجعلنی مصیبتی اللہ اکبر کبیرہ حضرت جناب اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ عرض کر دیا نے میں اللہ دی بارگاہ دی اندر التجا کی تھی ایک دعائے ایک دعا ایک کتب دی اندر حدیث پاک دی اندر مل دیئے کہ حضرت اما جی ام سلمہ نو سرکار نے فرمایا اے ام سلمہ اس طرح کہ اللہم اغفر لنا ولہو واقبنی منہ عقبتی صالحا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ عرض کر مولا شانو بھی بخش دے اور میرے خامد نو بھی بخش دے مولا اور اس کی مناسبت نال میرا انجام بہتر ہو جاوے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری دعا سکھائی ہے حضرت اما جی ام سلمہ فرما دیا نے میں اللہ دی بارگاہ دی اندر عرض کی تھی مولا اے جڑی میرے تے مصیبت آئی ہے اے خالق ارض و سماوات جڑی میرے تے مصیبت آئی ہے میرا خامد دنیا تو چلا گیا ہے یہ دا بہتر مینوں بدل عطا فرما دے حضرت اما جی ام سلمہ فرما دیا نے پہلے تے جملے میں آسانی نال کہہ لے دوسرے جملے کہن تے میرا دل نہیں کردا میرے دل دے اندر خیال ہے کہ ابو سلمہ دے نالو بہتر کون ہوئے گا اے دے نالو زیادہ شریف نفس کون ہوئے گا اے دے نالو زیادہ محبت کرنے والا کون ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت اما جی ام سلمہ فرما دیا نے پر میں جملے کہہ دیتے کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا سی کہ اے ام سلمہ اے الفاظ کہہ اے اللہ دی بارگاہ دی اندر دعا کر حضرت اما جی ام سلمہ کہہ دیا نے میں دعا تے کر لئی پر اللہ نے میری دعا نو شرف قبولیت عطا فرما دیتا میری دعا قبول ہو گئی میں سوچتی رہنی ہوں کہ اے ابو سلمہ نالو کیڑا بندہ ہے کیڑا مرد ہے جڑا برکت والا ہوئے گا جڑا اے دے نالو افضل تے آلہ ہوئے گا حضرت جناب اما جی ام سلمہ کہنیاں نے میری عدت پوری ہو گئی 4 ہجری ہے شوال المکرم دا مہینہ ہے عدت جدو پوری ہو گئی حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مینوں پیغام نکاح بھیجیا حضرت ضیاء النبی دے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 626 دی اتے اے روایت موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ اعلی حضرت کی کتاب سیرت مصطفیٰ جان رحمت دے اندر بھی اللہ اکبر صفحہ نمبر 178 دی اتے بات موجود ہے جو میں پڑھ کے سنان لگا ہوں حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پیغام نکاح بھیجیا حضرت جناب ام سلمہ دے کول پیغام آیا ام سلمہ نو پیغام ملیا اے ام سلمہ ابو بکر کہندے میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا ہوں میری دعوت نو قبول کر لے حضرت اما جی ام سلمہ نے انکار کر دیتا دل دی اندر ارادہ ہے ابو سلمہ نالو اعلی کون ہوئے گا ابو سلمہ نالو زیادہ محبت کرنے والا خامد اور کیڑا ہو سکتا ہے آپ نے انکار کر دیتا حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خطاب جب پتر نے پتہ چلیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پیغام نکاح ام سلمہ ول بھیجی آئے انہوں نے انکاری کر دیتی ہے حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پیغام نکاح بھیجیا قاصد آیا حضرت اما جی ام سلمہ دے کول حضرت ام سلمہ نے انہوں بھی انکاری کر دیتا آپ
آپ نے انکار کر دیتا پیغام نو حاصل نہ کیتا انکار کر دیتا کہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی گھر دے اندر 4 بچے نے نہ کول کوئی شوہر آئے نہ کوئی سس نہ باپ تے نہ والدہ نہ کوئی بار پڑھا تے نہ کوئی بہن کولے اکلی خاتون نے 4 بچیاں دی کفالت پہ کر دیئے مشکل آ پئیے اللہ اکبر کبیرہ نالے اللہ دی عبادت کر دیئے نالے مصطفیٰ دی ذات درود پڑھ دی رہتی اللہ اکبر کبیرہ پریشانی جو آ گئی ہے اللہ اکبر جو سرکار دے غلام ہونے نے سرکار نال محبت کرنا والے نے جدو مصیبت آ جاندی ہے وہ سرکار دا واسطہ پیش کر دینے سرکار دی نال دا واسطہ اللہ دی بارگاہ دی اندر پیش کر دینے مولا اپنے یار دے وسیلے دے نال میری مشکل نو حل کر دے میری محبت دا یہ آواز آئے میرے جگر دائے آواز آئے جدو سلمہ نو پریشانی آئی ہوئے گی جدو کردی اندر خامد کوئی نہیں خامد اللہ نو پیارا ہو گئی ہے تے درود پڑھ دیاں ہون گیاں تے کہہ دیاں ہون گیاں صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھو صلی علی نبینا صلی علی محمد تے کہہ دیا ہونگیاں مشکل جو سر سے آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کوشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام پڑھو صلی علی آپ اپنی مشکلانو اپنی آقا دے تصور دے سامنے لے آگے تے عرض کرو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا نہیں آواز اچھا کر کے آواز اچھا پڑھو لوگوں پتہ چل جائے جڑے باہر کھڑے لے یا آپ اپنے گھراں دے اندر لے یا بازاراں دے بیٹھکاں تے دکاناں دے اندر لے انہاں نوں پتہ چل جائے رانیاں والی مسجد دے اندر حضور دے عاشق بیٹھ کے بانگے بہل درود پہ پڑھ دینے تے کہتے نے صلی علی صلی علی محمد اللہ اکبر کبیرہ حضرت احمد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت جناب عمر بن خطاب نے جواب ادا کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ جب دونوں نو جواب مل گیا حضرت جناب ام سلمہ دے دین دے اندر کہ کون جڑا ابو سلمہ نالو اچھا تے اعلی ہوے گا معتبر ہوے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام دے دیوانوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف فرمانے آپ نے اپنے غلام نو بلایا فرمایا جا ام سلمہ دے گھر چلا جا ام سلمہ نو جا کے پیغام دے کے آ کہ اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام عرشاں دا راضی سونے رب دا سونا مانگی
پیغام نکاح بھیج دیا ہے حضرت جناب ام سلمہ دے گھر دے اندر جدو حضور دا قاصد آیا اللہ اکبر کبیرہ جدو کسے دا خامد ٹر جائے جوانی دے اندر تسی بھی بیٹیاں والے بیٹھے ہو تواڈیاں بھی گھراں دے اندر بہناں نے میریاں بھی بہناں نے میری دلی تو آئے منبر مصطفیٰ تے بیٹھا اللہ ہر کسے دے سہاگ نو سلامت فرماوے اوے لوگو جدو کسے دا خامد دنیا تو چلا جاندا ہے جا کے اس بیٹی کو پوچھو تے کی برتاؤ ہوندا ہے او دے نال کیسے معاملات زندگی دے اندر پیش آندے نے اللہ اکبر کبیرہ نہ دن سکون ملدا ہے نہ رات نو چین آوندا ہے پھر خامد بھی ایسا ہوئے جڑا جی دے نال جی کرنا والا ہوئے ہاں دے نال ہاں ملانا والا ہوئے محبت تے پیار کرنا والا ہوئے ضرورت زندگی پوری کرنا والا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ جب او چلا جاوے پھر چار بچے بھی اور نال کو رشتہ دار بھی کوئی نہ ہوئے نہ نانکیاں وچوں نہ دادکیاں وچوں نہ پیکیاں وچوں تے نہ سہریاں وچوں ہوئے اس عورت دے حال تے کی بیتی ہوئے گی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ام سلمہ دے کول جدو سرکار دا قاصد آیا دروازہ کھٹکیا جدو دروازے تے دستخط ہوئی حضرت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ باہر آئیاں نے بھلے پردے والی آیا کریمہ نازل نہیں ہوئی بھلے پردے دا حکم نہیں آیا میں انشاءاللہ اگلے جمعے اس بعد تذکرہ کرنا ہے جدے ولیمے دے شادی تو بعد حضور دے ولیمے دے اتے اللہ اکبر اللہ نے پردے دا حکم عطا فرمایا پردے والی آیا کریمہ نازل ہو گئی حضرت جناب سیدہ ام المومنین حضرت جناب سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ آپ کی شادی تو بعد حکم آیا پردے دا حلے پردے دا حکم کوئی نہیں آیا قاصد آیا ہے حضرت اماں جی ام سلمہ نو آکے کہنے لگا اے سلمہ تینو مبارک ہوئے کسے نو کسے دا پیغام نکاح آندا ہے کسے نو کسے دا رشتہ آندا ہے کسے نو کسے دا رشتہ آندا ہے اے سلمہ تینو مبارک ہوئے تیرے واسطے پیغام اونے بھیجیا ہے جڑا اللہ دا لاڈلا سونا محبوب ہے حضرت جناب ام سلمہ نے جدو سرکار دا قاصد سنیا آندیاں نے مرحبا اہلا و سہلا مرحبا آن والیا تمہیں بڑا معتبر تے مبارک والا ہے خیر والا ہے تو پھر مصطفیٰ علیہ السلام آپ کی تے کیا بات ہے حضرت اماں دی ام سلمہ عرض کر دیا نے مینوں سرکار دے پیغام نو میں قبول کرنی آ مرحبا اہلا و سہلا مرحبا لبیک نہیں آ کیونکہ جنہ دا کلمہ پڑھیا ہے جنہ دے نام تے اپنا گھر چھڑیا ہے اپنا ور دولت مال و زیورات چھڑ کے اپنا شہر نو چھڑ کے سرکار دی وجہ تو میں حبشہ دے اندر گئی آؤ حبشہ تو پھر مکے آئی مکے تو پھر مدینے دے اندر آئیاں نے میں بڑیاں پریشانیاں بڑیاں مصیبتیں اٹھائیاں نے اس سونے دے نام واسطے ایک میں ہو سکتا ہے سرکار دا نام پیغام آیا ہوئے تے میں قبول نہ کرا اللہ اکبر کبیرہ حضرت اماں جی ام سلمہ عرض کر دیا نے قاصد نو جا مصطفیٰ دا پیغام آنا میرے واسطے مبارک ہے پر حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کری سونے آزاق دے قادر والے واللیل دیا ظلفہ والے سونے توڑا پیغام اہلا و سہلا مرحبا پر سونے تین میریاں پریشانیاں نے اس وجہ تو میں عقد واسطے تیار نہیں ہوندی جدو پیغام سرکار دی بارگاہ دے اندر گیا حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو پتہ چلیا کہ سرکار نے پیغام نکاح بھیجی ہے ام سلمہ نے شرطاں رکھ دتیاں نے حضرت جناب فاروق اعظم فرمانے نے مینوں غصہ اودوں
صحبت نہ آیا جدو مینوں انکاری ہوئی پر جدو سرکار دے قاصد دا پیغام ملیا تے مینوں بڑا جلال تے غصہ آیا میں سرکار دی بارگاہ وچ گیا جا کے عرض کرنا سونیا مذاق دے قادر والے ام سلمہ نے سنیا انکار کیتا ہے سونیا کیا ام سلمہ نے انکار کر دیتا ہے کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں انکار نہیں کیا انہوں نے کہا کہ میری تین پریشانیاں تین پریشانیاں نے اس وجہ تو میں کسے دے نال عقد نہیں کر دی میرے کریم لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ہن حضرت جناب فاروق اعظم نے فرمایا سبحان اللہ بولو ذرا حضرت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو قاصد گیا نا واپس عصر دی نماز حضور نے ادا فرمائی عصر دی نماز پڑھی میرے کریم آقا نے فرمایا عمر جی آقا فرمایا ذرا ٹھہر جا اگے تے قاصد کیا ہے ہن اسا آپ جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اللہ پتر تینو سلامت فرمائے آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دے دیوانوں مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہونا سا آپ جانا ہے حضرت جناب فاروق اعظم نے سرکار نے بٹھا لے آؤ ہونا اکے خدائی دا دولا جا رہے ہیں پیچھے مراد مصطفیٰ جا رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام آپ چل رہے ہیں ام سلمہ دا دروازہ آیا حضرت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دی خوشبو محسوس کر رہی سرکار کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماندے نے کہ جدو سرکار نو اسی تلاش کرنا ہوندا سی تے سانو کسے نو پوچھنا نہیں سی پیندا پوچھا گیا کہ وجہ فرماندے سی جتھوں سرکار گزر جاندے سن اوتھوں خوشبوواں اوندیاں جس بازار تو گزر جاندے سن بازار آپ دستا سی ابو بکر ادھر آ جاؤ سرکار ایتھوں دی گزر گئی ہن حضرت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے گھر وال سرکار جا رہے نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دیوانو میں تے انجی کہاں گا پنجابی دے شاعر نے کمال کر اور پنجابی دا شاعر کیا لے آنے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی پڑھو ذرا ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلنے حضرت جناب ام سلمہ سے دروازے تے پہنچے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جو دروازے نو دستک دیتی ہے دروازہ کھلیا ہے حضرت جناب ابو سلمہ آ گئے حضرت جناب سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ دے بیٹے جنہ دی وجہ تو ام سلمہ کے آ جاندے آ کے دروازہ کھولے ویکھیا سامنے وہ دہا دے چہرے والا واللیلیاں زلفاں والا سونا پیارا محبوب کھڑا ہے جناب سلمہ عرض کر دین اماں
مبارک ہوے ویکھ آن والا تو پرانا عام نہیں آیا اے تے اللہ دا سونا محبوب آ گیا حضرت جناب ام سلمہ نے سرکار نو دیکھیا حضور دے چہرے تے ٹک ٹکی لگائی مصطفیٰ علیہ السلام جناب ام سلمہ دے گھر دے اندر تے پھر حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ کا سہارا لینا پڑے گا سبحان اللہ باواز بلند بولو اللہ اکبر کبیرہ حضرت جناب سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ نے عرض کیتا انہیں اے میرے تخیل اے میرا تخیل حضرت سلطان باہو رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ دا کلام جو ہے آپ دا کلام پیش کرن لگا حضرت جناب حضرت سخی سلطان باہو فرمانے ہیں کہ جب ویکھیا ہوئے گا کہ پھر سادہ عوجت عشق گل کر دے کہ ام سلمہ نے کیا ہو رہے کہ اے میں کو جی تے میرا دل پر سونا تے میں کی کرے اس نو نام سونی ہاتھ نا گن پلے ہاتھ کی کنیا منا ہوا خو ویڑے میرے وڑے دانائی ویڑے میرے ہمارے اللہ اکبر کبیرہ حضرت جناب ام سلمہ سرکار دے چہرہ پاک نو دیکھ کے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر نظران عقیدت پیش کر دیا نے سونے عالم و سالم مرحبا سونے کس طرح آنا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ تیرے ول پیغام بھیجیا ہے پیغام بھیجیا ہے تو عرض کیتا ہے کہ تین پریشانیاں حضور علیہ السلام نے جو فرمایا تے ام سلمہ عرض کر دیا نے جی یا رسول اللہ تین پریشانیاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کیڑی کیڑی پریشانی ہے سبحان اللہ بولو تے میں عرض کراں من لگتا ہے بہت ہی گرمی آ گئی تسی بہت ہی ٹھنڈے ہو گئے سبحان اللہ اونچا بولو حضرت اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کر دیا یا رسول اللہ ایک تے میں غیرت والی غصے والی سونیا میں سوچنی ہاں کہ جڑیاں دوسریاں ازواج نے امہات المؤمنین نے سونیا کتے اونا دے نال میں غصے والی عورت کتے کو ایسا جملہ نہ نکل جائے سونیا جڑا تواڈے تے گراں گزرے اور میرے نیک عمل سارے ضائع ہو جائے یا رسول اللہ تواڈے گھر دی اندر رہ کے تواڈی آواز تو کدھرے میری آواز اونچی نہ ہو جائے کتے نیکیاں ساریاں ضائع نہ ہو جائے میں غصے والی ہوں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام سلمہ اس گل دی پریشانی نہ ہے میں اللہ دی بارگاہ دی اندر دعا کراں گا تیرا غصہ ختم ہو جائے حضرت اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک پریشانی ختم ہو گئی فرمایا دوسری کی پریشانی ہے حوالہ جات میرے سامنے پہن میری لائبریری کے اندر بے شمار حوالہ جات پہن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیوانوں حضرت اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میرا کوئی وکیل بھی کوئی نہیں ایتھے میرا کوئی وکیل کوئی نہیں کہ جیڑا سونیا میری شادی تواڈے نال کر دے
نہ تے میرا کوئی پرائے نہ میرا باپ ہے سونیا کوئی رشتہ دار نہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سلمہ جی دا کوئی نہیں ہوندا او دا محمد ضرور ہوندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام سلمہ وکیل کی بھی کوئی پریشانی نہیں جی سونا ہو کی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک روایت کے اندر آندا ہے سرکار نے فرمایا تیرا بیٹا سلمہ تیرا وکیل بن جائے گا دوسری روایت کے اندر آندا ہے تیرا بیٹا عمر تیرا وکیل بن کے میرے نال تیرا نکاح کر دے گا دو پریشانیاں مک گئیاں سرکار نے فرمایا تیسری پریشانی کی ہے حضرت اماں جی ام سلمہ عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے تیسری پریشانی یہ ہے کہ میں کثیر الاولاد میرے 4 بچے نے سونے محبوبہ میں انہاں دی کفالت کر رہی ہوں اگر میں تواڈے نال عقد کر لیا تے میرے بچیاں دی کفالت کون کرے گا میں عمر رسیدہ بھی ہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ام سلمہ تو اگر عمر رسیدہ ہے تے میں تیرے نالوں بڑا میں تیرے نالوں بڑا جدو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے نال شادی ہوئی حضرت اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک روایت دے اندر آندا ہے آپ دی عمر سی 27 سال ایک روایت دے اندر آندا ہے آپ دی عمر سی 30 سال یا 27 سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ام سلمہ میں تیرے نالوں بڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری اولاد زیادہ ہے تے ایسے واسطے تے تینوں پیغام نکاح بھیجے ایسے واسطے پیغام نکاح بھیجے ہے کہ تیرے بچیاں دی کفالت اللہ تے اللہ دے رسول فرمائے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیوانوں جدو سرکار نے فرمایا کہ حضرت اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں پھر حاضر ہوں میں تیار ہوں میرے کریم لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانوں تیرو کڑیاں آ گئیاں او سہانیاں کڑیاں آئیاں جدو اللہ دا سونا محبوب دولہا بنیا تے دلہن حضرت اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بن گئیاں آپ دا وکیل حضرت جناب سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ وکیل بنے حجاب و قبول ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ حق مہر بھی بن گیا اگے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے عصر دی نماز تو بعد دا ویلا عصر تو بعد دا ویلا مغرب تو پہلا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا عقد ہویا اگے سرکار جا رہے پیچھے دلہن کون جا رہی ہے حضرت جناب اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے امہات المؤمنین کا شرف بخش دیتا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ازواج اس لفظ کے اندر شامل ہو گئی اور لوگ ہن سنیا جے شادیاں تو ہڈیاں بھی ہوندیاں نے تے ساڈیاں بھی ہوندیاں نے اے شادی کیسی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حادثے دے اندر لے گئے اس حجرے دے اندر اس دلہن لے کے گئے جڑا حجرہ حضرت جناب زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا حجرہ ہے چند یوم پہلے آپ دا وصال ہو گیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس حجرے مبارک دے اندر لے گئے او حجرے دے اندر 3 چیزاں موجود نے 3 چیزاں پیاں ہویاں نے جو سرکار نے فرمایا اے ام سلمہ اے تیرا حق مہر تیرا حق مہارے اللہ اکبر کبیرہ حضرت جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے نے او جڑیاں چیزاں سن انہاں دی قیمت صرف 10 درہم سی چیزاں دی قیمت کتنی سی 10 درہم اے جڑا اسی حق مہر رکھنے ہیں نا تھوڑا اسی وجہ تو کہ اگر سرکار نے 4000 درہم رکھیا ہے نا کہ 10 درہم بھی عطا
10 درہم بھی عطا فرمایا ہے۔ پر اگر اچانک کل میں نے فون آیا ننکانہ صاحب تو ایک دوست ہے نعت خان ارشد ناز، نماز ظہر تو بعد میں کر گیا تو میں نے فون آیا قبلہ میرے بھانجے دی شادی ہے تو یتیم ہے تے مولوی صاحب نے 35,000 روپیہ حق مہر رکھ دیتا ساڑھے تو پوچھیا نہیں ہن اس دا حل کی حالانکہ 35,000 روپیہ اس دور وچ کچھ نہیں کیوں جی اگر کوئی چودھری بندہ ہے تے او دا پرونے آ جائے نا کوئی چنگے پرونے چلو اینجی کہہ لو رانا یاد آ جائے سکندر آ جائے تے انہاں نے آ کے روٹی کھانی ہوئے تے 40-50 ہزار ایویں اڑ جاندے اینجی گل ہے نا وہ میں صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں پھر طرح طرح دے کھانے بکرے تے پلاؤ تے پتہ نہیں مرغے دیسی تے پتہ نہیں بٹیر کی تے جے ابا روٹی مانگ لے ابا سالن کوئی نہیں چار نال کھا ہے جے ابا مانگ لے تے پھر اچار نال کھا لے اوئے او تیرے ابے نال تیرے ابے دی جُتی ورگے وی نہیں کی اوقات سکندر دی کی اوقات یاتے دی کوئی انہاں دی اوقات نہیں تیرے باپ دا شان زیادہ ہے اگر تتر بٹیر کھوانے تے پیو نو کھوا اینو فائدہ ہوے انہاں نو کھوایا کچھ نہیں حاصل ہونا کچھ نہیں حاصل ہونا امانی گل میں منبر تے بیٹھا کچھ نہیں جی حاصل کام چلے جاؤ نا کام میں ایک باری گیا نا نہیں لیندا میں وہ بندہ بیٹھا ہی تھے او دے نال میں گیا کم از کم 2.5 گھنٹے سی انتظار کیتا تے آیا اندروں تے چاہ انہاں نے انج دی پکائی جے گھر زنانی بنا دے دل کر بندہ تھپڑ مار دے کچا پانی میں دل چ سوچیا کیا نا قسم اللہ دی میں اٹھے میں کیا یاد ہے نا میں کیا اگر انج دی چاہ اسی دندے نو تے اے دل کر روڑ دیندا تے آپ پیارے آپ اینو پتہ نہیں کہ میں کیویں دیاں پی کے آنا اوے لوگ ایسے لوگ نے پانی بھی دل کرے گرم پیا دیں اے اگر بٹیر تے تتر تے بکرے تے شکرے کھوانے ہوندے تے اماں نو کھوایا کر تے ابے نو کھوایا کر رب بھی راضی ہو جائے رب دا رسول بھی راضی ہو جائے گا تے انہاں نے صرف دعا ہی کر دی کم نہیں صرف دعا کر دیتی تے تیرا بیڑا پار ہو جائے اماں نے دعا کر دیتی بابے نے دعا کر دیتی میں ایک روایت پڑھی ماں دی بندہ خدمت کردہ قومی بنی اسرائیل دا بندہ ماں راضی ہو گئی عرض کر دیتی یا اللہ میں اپنے پتر تے راضی ہاں میں دعا کرنی ہاں میرے پتر دی اونی دیر تک موت نہ آوے جنی دیر تک تیرے پاک پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام دی زیارت نہ کوئی اس ماں نے دعا کی تھی تے پتر مرن تو پہلے حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام دی زیارت کر بیٹھا اور خدا دی قسم تو تے امتی مصطفیٰ علیہ السلام اگر تیری تے میری ماں دعا کر دے تے کریم آقا تے ہے لاجپال مصطفیٰ تے ہے لاجپال اور اللہ غفور رحیم دعا قبول کرے گا اور مصطفیٰ دے غلاموں راضی کرنا ہے تے ماں نو کر یا بابے نو کر دنیا دار نو چھڑ چدراواں چدروانو کچھ نہیں لبا انہاں دے وچوں تے نہ کچھ لبنا جے اللہ اکبر میں بات عرض کر رہا سی پھر حق مہر 35,000 میں کہ یار کو کم کر دے مولوی صاحب نے کہا جی میں ہن لکھ دیتا ہے میں نے کہا رجسٹر تے لکھ دیتا ہے تے مینوں کہن لگا ارشاد قاضی صاحب ہن کی میں کہ ہن قسطاں نال ادا کر لو قسطاں نال بھی تے ادا کر سکدا ہے موجودہ نہیں تے قسطاں نال ادا کر لے بیوی نوں رضامند کر لے بات دے کر رہا سی کہ حق مہر زیادہ رکھ لئیے میں ایسے بندے بھی دیکھے او حق مار لینا اپنی بےزتی سمجھ ایتھے معاملہ ہویا ہے اپنے پنڈ دی بات ہے نہ لینا کسی دا مقصود نہیں اگر جی حق مہر نہیں لینا میں کہوں اگر جی ساڑی بےزتی ہے میں کہ صرف بےزتی شریعت دے کماں چ رہ گئی ہے دوسرے کنجر خانے وچ کوئی بےزتی کوئی پھر اوتھے حیا ہیو نہیں ساڈا کم ہی ہے شادی دے معاملے دے اندر دو جگہ دے سانو شریعت نے یاد آندی
بات میں گل کوڑی کر رہے ہیں شاید، پر کوئی بات نہیں، بات ٹھیک ہے، درست ہے، مجھے ڈر نہیں ہے، کیونکہ ممبر مصطفیٰ تے بیٹھا میں۔ دو جگہ تو سانو شریعت یاد آندی ہے صاحب، ایک جدو حق مہر دینا ہوندا ہے اودوں شریعت ہی رکھ لو جی، شریعت ہی رکھ دیو جی مولوی صاحب، تے شریعت ہی تے 4000 درہم بھی ہے، 52 تولے چاندی بھی ہے، تے پھر اوتے پھسے پے ہون رانا صاحب، کیوں جی بھائی عارف صاحب، پھر اوتے کم پہ جانا، پھر کہنا مولوی نہیں کرتا ہے۔ ایک کودو شریعت سانو یاد آندی ہے تے دوسرا سانو قرآن اودو یاد آندا ہے جدو اسی دھی نوں ٹورنا ہوندا ہے، لے آؤ قرآن۔ ہن کی کرنا جی رانا صاحب قرآن؟ میں اپنے بیٹی نوں قرآن دے سائے تھلے اپنے گھروں کرنا چاہتا، بلکہ ہن تے وہ بھی حق نہیں رہ گیا، ہن تے شادی حال ہو گئے، وہ بھی کم مکدا جاندا ہے۔ قرآن دے سائے تھلے کیڑی کتاب دے اندر لکھیا بھئی کہ اپنی بیٹی نوں قرآن دے سائے تھلے جدو لڈیاں تے تمال تے مہندیاں تے سمجھائے کہ نہیں پھول سٹ دے رہے ہو اودو قرآن دیاں تجیاں اڑان دے رہے ہو، تے ہن بیٹی نوں ٹورنا قرآن دے سائے تھلے ٹورنا، اودو پہلے یاد نہیں آیا کہ جدو ڈھول ٹمکا گھر ہوندا رہیا ہے اودو نہیں پتہ لگا قرآن بھی ہے، شریعت مصطفیٰ بھی ہے، پر اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ آئیے حضرات دیوا کار میں عرض پیا کردا سے سرکار علیہ السلام گئے حجرہ مبارک دے اندر کے بعد 3-4 منٹ دی اس تو بعد تقریر ختم، حضرت اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جا کے ویکھیا کی گھر دے اندر پی ہے، سب تو پہلے چکی ویکھیے، گھر دی اندر چکی پئی ہوئی ہے، ایک ڈوڑا پیا ہویا ہے، ڈوڑا یا کچا کہہ لو گھڑا کہہ لو، اس دی اندر اماں جی ام سلمہ فرمانیاں نے تھوڑے جے جو پئے ہوئے نے، اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دیوالو تیسری جیڑی چیز ہے او دے اندر اختلاف ہے، ایک روایت دی اندر آندا چمڑے دا سرانہ پیا ہویا ہے، چمڑے دا سرانہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، رات کچھ گزر ہوئی ہے، صبح تہجد دا ویلا آیا ہے، حضرت اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس کڑے دے وچوں بھائی ذوالفقار جو کٹے اور مصطفیٰ علیہ السلام سے نویلی دلہن نے جو نوں پیسنا شروع کر دیتا، چکی چلانی شروع کر دیتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اگر میری بیٹی ہوئے یا تواڈی بیٹی ہوئے، میری بہن یا تواڈی بہن، تواڈیاں دھیاں بھی میریاں دھیاں نے، میری بیٹی بھی تواڈی دھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اگر شادی ہوئے، اگر پہلی رات سچ کہہ دے بیٹا اے کام کر دے تے اجارے پیانی شروع ہو جاندے نے، گلاں کرنیاں شروع ہو جاندیاں نے، گلاں دے معاملات شروع ہو جاندے نے، کتے بے ترج لوگ نے ہلے تی دے ہندا تو مہندی بھی میلی نہیں ہوئی اور کم دلا دیتا ہے، نی بہنا نی میری بیٹی اس طرح دیا گلاں نہ سوچیا کر، حضرت اما جی ام سلمہ وال ویکھ لے، ہلے رات گزری ہے، تہجد دا ویلا ہے، اما ام سلمہ مومنہ دی ماں نے چکی چلانی شروع کر دیتی ہے، حضرت اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو پیسے آٹا بنایا، آٹا گنیا، روٹی پکائی ہے، اپنے واسطے بھی، اپنے خامد واسطے، خامد کوئی عام نہیں، اللہ دا سونا محبوب بنیا۔ حضرت اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی رات ہی چکی چلائی، اگر کم کرنا پہ جائے تے کم کرم ہوندا ہے، کم کرم ہوندا ہے، اگر بیٹی آ کے کہے نا ابا جی یا اما جی میرے سسرال والیاں مینوں کام کرانا شروع کر دیتا ہے تے اونوں ہوا نہ دیا کر، اے نہ کیا کر ماڑا کیتا ہے، بلکہ کیا کر بیٹا انہاں دا شکریہ ادا کر، انہاں نے مومنہ دی ماں دی سنت ادا کر شروع کروا دیتے ہیں۔ اور حضرت اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نال زندگی بسر کی تھی، اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کی، حضرت اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ 378 احادیث مبارکہ، کتنی حدیثاں؟
378 ایک روایت کے اندر آنا 380 آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیثاں میں روایت کی ہے 378 حدیث 380 حدیث